کہ تم دعا مانگو تمہاری دعا قبول نہ ہو، تم اللہ سے سوال کرو تو تمہارا سوال پورا نہیں کیا جائے، تم دشمنوں کے خلاف مدد چاہو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے آپ زبان سے بھی اسے روکیں گے تو وہ رک جائے گا۔ اچھا میرے بھائی، آج ہر بندہ نا بہت پریشان ہے، ہر شخص جو ہے نا وہ پریشان بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بڑے بڑے لوگ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی ہیں، میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، مختلف کاموں میں مدد مانگتا ہوں لیکن میری نا مدد نہیں کی جا رہی ہوتی اور ایسا لگتا ہے کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے پیچھے نا ایک بہت بڑی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے دولت قدر پر تشریف لائے، میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کوئی اہم بات پیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کی بلکہ وضو فرمایا اور مسجد نبوی چلے گئے۔ میں حجرہ کی دیوار سے لگ کر سننا کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو تمہاری دعا قبول نہ ہو، تم اللہ سے سوال کرو گے تمہارا سوال پورا نہیں کیا جائے گا، تم دشمنوں کے خلاف مدد چاہو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اب یہ اصل وجوہات ہے کہ آج ہر بندے کے ذمہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کو آگے پھیلاتا، ہونے والے برائیوں کو روکتا، اس کے لیے اپنے تئیں کوشش کرتا، کیونکہ ایک اور حدیث نبوی ہے کہ ایمان کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو اور تمہیں چاہیے کہ تم اسے کم از کم دل میں برا سمجھو۔ جبکہ مسلمان زمانے میں رہتے ہیں سر، کہاں رہتے ہیں؟ چاروں تو اگر کوئی برائی کر رہا ہے آپ زبان سے بھی اسے روکیں گے تو وہ رک جائے گا، اور یہ ہم نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے۔ آپ اسے پیار محبت سے کچھ کھلا پلا کر اگر سمجھائیں، اس کی منت سماجت کریں، اس کی اللہ سے اس کے لیے دعا کریں تو وہ مان جاتا ہے بندہ۔ لوگوں کو برائیوں سے منع کرنا اور اچھائیوں کی طرف کہنا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے بھائی۔